مخلوق سے ملا ہے, اللہ کی زمین سے ملا ہے, اس کو ہم فیکٹریز کے اندر پروڈکشن اس کا ہم کرتے ہیں اور نئے نئے قسم کے سامان بناتے ہیں, پھر اس کو ہم بیچتے ہیں. صبح شام جو ہم تجارتیں کرتے ہیں وہ بیسیکلی انہی سامانوں سے بنی ہوئی ہیں. اسلام میں تجارت نہ صرف تجارت کرنا حلال ہے بلکہ ایک کار ثواب ہے, ایک ایسا کام ہے, ایک اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ جب تک انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا نکاح کے لیے بھی اس کو اجازت نہیں ہے. یعنی جو لڑکی اس کے نکاح میں آئے گی, جو لوگ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں انہیں وہ کما کے کھلا سکے. اور حلال روزی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت سے کہیں بہتر بتایا ہے. نمبر دو بات یہ ہے کہ ہم یا تو سامان بیچ چکے یا بیچتے ہیں. نمبر 2 میں یہ ہے کہ ہم سروس دیں. سروس یعنی ہم لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کریں. سروس یہ ہے کہ ہم کسی نائی کے پاس گئے, ہم نے بال کٹائے, سروس لی. ہم کسی وکیل کے پاس گئے, ہمارا کیس پھنسا ہوا ہے, وکیل نے ہمارا مقدمہ لڑا, اس نے ہمیں سروس دی. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب کے پاس میں مریض آتے ہیں, علاج کرواتے ہیں, انہوں نے سروس دی. ہمارے گھر میں ٹنکی خراب ہو جاتی ہے, نل خراب ہو جاتا ہے, پلمبر آتا ہے, سروس دیتا ہے. ہماری بجلی خراب ہو گئی, الیکٹریشین آئے گا, سروس دے گا. تو جتنے بھی ہم یہ لوگ دیکھتے ہیں, ڈاکٹرز, سائنٹسٹ, انجینئر یا کوریئر والے, پوسٹ مین, یہ سب ہماری زندگی میں آسانی پیدا کر رہے ہیں, ہمیں سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ بھی جائز ہے, حلال ہے, اور یہ ہم تمام کی زندگی کو آسان بناتا ہے. نمبر 3, اللہ نے جو پراپرٹی ہمیں دی ہے, جو مال اور دولت دیا ہے, اس کو ہم کسی کرائے پہ دیں. دکان ہے ہمیں کرائے پہ دیں, مکان ہے ہم کرائے پہ دیں, بس گاڑی ہے ہم کرائے پہ دیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کی کئی سال کی زندگی ہے, کئی سال کی لائف ہے, وہ ہم لوگوں کو کرائے پہ دیں, اس سے پیسے ہم کمائیں. یہ بھی جائز ہے. اور ان تینوں شکلوں سے یعنی بزنس سے یا سروس پرووائڈ کر کے یا کرائے کی کوئی اور شکل ہم بنا لیں, وہ بھی جائز ہے. اب اللہ نے جہاں یہ چیزیں حلال کی, مقصد یہ تھا کہ جو انسان ہیں وہ سماج میں پروڈکٹیو کام کریں, سماج میں ایسے کام کریں کہ سماج میں آسانی پیدا ہو. جب سماج میں یہ کمپٹیشن ہوگا کہ کون بہتر سامان بنائے گا تبھی اس مارکیٹ میں اچھا سامان آئے گا. جب سماج میں یہ کمپٹیشن ہوگا کون اچھی سروس پرووائڈ کرے گا تبھی ہمیں اچھی سروس مل پائے گی. یہ مقصد ہے اسلامی تجارت کا. اب اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ حلال کیا اور ضروری قرار دیا, وہیں اس تجارت کے اندر جو چیز شک اور شبہات پیدا کر سکتی ہوں گی ان سب کو ختم کر دیا, یا جو اس تجارت کو, اس بہترین چیز کو خراب کر سکتی ہوں گی اسے حرام کر دیا. اس میں نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 دھوکہ, نمبر 3 سودے پر سودا کرنا. یعنی میرا اور بھائی کا سودا ہو رہا ہے, بیچ پہ تاکہ انہوں نے مار دی, سودا کرنے لگے, منع فرما دیا اس کے لیے. چھپا کے مال بیچنا, یعنی غرر, کچھ چھپا کے دھوکے سے کوئی کام بیسیکلی کرنا, اس کو بھی منع فرما دیا. یہ بھی منع فرما دیا کہ آپ اوکا کا اوکا سامان لیں, یعنی بنا تولے بنا جانچیں اس کو جو ہے آپ خرید و فروخت کریں. یہ بھی منع فرما دیا کہ ایسا سامان لیں, ایسا سامان بیچیں جس کو آپ جانچ اور پرکھ نہیں سکتے کہ اس کے اندر سامان کا نکلے گا, یہ سامان کس نوعیت کا ہے. یعنی بزنس کے اندر وہ تمام مواقع ختم کر دیے جو سماج میں شر اور فساد پیدا کر سکتے ہوں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت باریک مثالیں دی ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ جو تم باغ خریدتے ہو اور باغ بیچتے ہو, باغ کا سودا مت کرو جب تک پر باغ پر اتنے بڑے پھل نہ آ جائیں کہ دیکھ کے اس کا اندازہ کر لو کہ آنے والا پھل کتنے قیمت کا ہوگا. یہ اصول ہیں تجارت کے, اور یہ وہ اصول ہیں جب ان اصولوں کو لے کے صحابہ اکرام میدان میں نکلے تو لوگ صحابہ اکرام کا کردار دیکھ کر حیرت انگیز ہو گئے. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ تو بولتے ہیں کہ ہمارے مال میں یہ کمی ہے, اچھا لگے تو لے لو. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ تو بتاتے ہیں کہ ہمارے گیہوں یہ گیلے ہیں, آپ کو اچھے لگے تو لے لو. یعنی وہ اپنے مال کے جہاں فائدے بتاتے اس سے پہلے اس میں جو خامیاں ہوتی وہ واضح کر دیتے. بھائی یہ مال ہے, اتنے کا ہے, یہ شکل ہے, آپ دیکھیے آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, ہم اس کتنے پیسے مانگ رہے ہیں. تو یہ جو کردار پیش کیا, اس کردار کی برکت تھی کہ ایک ہجوم, ایک بڑی فوج در فوج, قبیلے شہر کے شہر اسلام میں آ گئے. یہ دیکھتے ہو کہ اتنے سچے, اتنے ایماندار لوگ کہاں سے آ گئے. اب 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور منع فرمائی ہیں. شراب اس کا کاروبار, سور اس کا کاروبار, اور سود اور سٹا. میں جو بات کروں گا وہ سود اور سٹے پہ کروں گا. پہلے بات سود پہ. سود کیا ہے آپ جان لیجئے. ہر وہ چیز سود ہے جب ہم کسی کو مال دیں اس شرط پہ دیں کہ جو مال تمہیں دیا گیا ہے وہ تو تم لوٹاؤ گے, اس کے عوض کچھ اور بھی دو گے.
عوض کچھ اور دو گے, ضروری نہیں ہے کہ مال ہی لیا جائے. ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی آدمی کو 5 لاکھ روپے کرائے پہ دیے, اب میں کہہ رہا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں لے رہا, لیکن اس کا ایک گھر خالی پڑا تھا, میں جا کے اس میں رہنے لگا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی جب مجھے پیسے واپس دے گا تو, جب تک میں اس گھر میں رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو سود قرار دیا. علماء اکرام نے جب اس کے بارے میں تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ سود یہی نہیں ہے کہ پیسہ دو گے بدلے پیسہ لو گے, بلکہ سود یہ ہے جب ادھار دو گے اس کے عوض کوئی بھی بینیفٹ لو گے تو سود ہے. یہاں تک کہ صحابہ اکرام اس بات سے پرہیز کرتے تھے کہ کسی کو ادھار اگر دیا تو اس کے یہاں کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے. کوئی بھی ایسا بینیفٹ جو پیسے دینے سے پہلے ہمیں نہیں دیتا وہ اسے نہیں لیا کرتے تھے, چونکہ ادھار دے کے کوئی فائدہ اٹھانا یہی سود ہے. اب اس کی شکل ہم کچھ بھی رکھ دیں, اس کے نام ہم کچھ بھی رکھ دیں, جہاں پیسے کو پیسہ کمائے گا نہ وہاں سامان بکے گا, نہ سامان خریدا جائے گا, نہ وہاں سروس پرووائڈ کی جائے گی, نہ وہاں کوئی چیز کرائے پہ دی جائے گی. اب پیسہ دیا اور بینیفٹ لیا تو یہ سود ہے. اب آج کے ماڈرن دور کے اندر چاہے اس کو ہم فائنینسنگ کہہ لیں, فائنینسنگ کوئی نہیں, کس میں لے کے کس میں کہہ لیں, یا سبو لون کہہ لیں اس کو, یا وہ لاٹری کہہ لیں جو بوجھ لگا کر خریدی جاتی ہے, یہ سب سود کی قسمیں. نمبر 2 سٹا. سٹا یا جوا بیسیکلی وہ کیفیت ہے جہاں اگین انسان کوئی سامان نہ بیچتا نہ کوئی سامان خریدتا, نہ کوئی سروس دیتا نہ کوئی سروس لیتا, بس وہ کیا کرتا ہے کسی بات کے ہونے پر یا کسی بات کے نہ ہونے پر پیسہ ہارتا ہے یا جیتتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی آسان قسم جو ہے ایک سکہ اچھالا اور شیر اور بکری. میں نے عارف بھائی کے ساتھ میں جو ہے مان لی کہا, بتاؤ عارف بھائی شیر ہے یا بکری؟ عارف بھائی نے کہا ضیا بھائی شیر ہے. اور پھر کیا کرو گے اگر شیر نہیں آیا تو؟ میں نے کہا 5,000 روپے دوں گا. اور اگر میں نے کہا بکری آ گئی تو کہنے لگا میں بھی 5,000 روپے دوں گا. یہ کیا ہو گیا؟ سٹا ہو گیا, جوا ہو گیا. جوا سٹا ایک جیسی چیزیں ہیں. تو یہ بالکل سب سے آسان شکل ہے. تو اب اس کا مطلب ہر وہ چیز سٹا ہوگی جو کسی آنے والے وقت میں نمایاں ہوگی, معلوم پڑے گی, جسے ہم بولتے ہیں انسرٹن ایونٹ, یعنی مستقبل میں ہونے والا کوئی کام جس کے بارے میں ابھی ہمیں یہ شیور نہیں ہے, پتہ نہیں کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی کسی بات کے ہونے پر یا کسی بات کے نہ ہونے پر جب پیسہ لگایا جائے گا تو یہ سٹے میں فال کر جائے گا. اب یہ بات اگر سمجھ میں آئی ہے تو آج کے وقت میں سٹا 2 طرح کھیلا جا رہا ہے. نمبر 1 گیمز کے ذریعے, اور نمبر 2 بہت ساری کمپنیز ایسی آ گئی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ کما کے دیں گے, در حقیقت وہ سٹے کا کام کریں, سٹے کا کاروبار کر رہے ہیں. گیمز, ایویٹر, کلر ٹریڈنگ, مائی پلیئنگ 11, مائی ڈریم 11, مائی 11, 3 پتی, رمی, لوڈو پر بھی, کیرم بورڈ پر بھی, پبجی تو عام گیم ہے اس پر بھی. یعنی کوئی ایسی شکل, کوئی بھی ایسا گیم جو گیم کے علاوہ جہاں آپ پیسے لگاتے ہیں, ہارتے اور جیتتے ہیں, سٹا بن جاتا ہے, جوا بن جاتا ہے. آج کے وقت میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان, چھوٹے چھوٹے بچے ناسمجھی میں, لا علمی میں, پیسے کے لالچ میں مختلف قسم کے آن لائن گیمز میں پیسہ لگا رہے ہیں اور اپنا وقت اور اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اہم بات سمجھنے کی یہ ہے, آج آن لائن چھوڑ دیجئے, اپنے بڑوں سے معلوم کیجئے, آف لائن جب سٹا لگتا تھا اور کھلتا تھا, آج بھی کھلتا ہے, بتاؤ کون سا آدمی مالدار ہوا؟ 1000 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملے گا آپ. یعنی سٹا ڈیزائن کیا جاتا ہے, وہ جو سٹا لگا رہا ہے اس کے لیے نہیں کیا گیا, اس نے سٹا ڈیزائن کیا اس نے اپنے بینیفٹ کے لیے کیا. یعنی وہ آپ کو جتنا نہیں چاہ رہا, اسے خود جیتنے ہیں. البتہ وہ خود نہیں جیت سکتا جب تک کہ مارکیٹ میں ایسے نمونے نہ کھڑا کر دے جسے دیکھ کے لوگ لگے یار یہ جیتے میں بھی جیت جاؤں گا. یعنی مونڈی بیسیکلی بنائی جائیں گی دکھانے کے لیے, یار یہ جیت گیا اسے پیسے ملے ہیں. اب اس یہ جیت گیا تو جتنے کھڑے لوگ ہیں لالچ آئے گا, یار کل تو غریب تھا یہ آج لکھپتی ہو گیا, میں بھی لگاؤں گا. یہ بیسیکلی سسٹم ہے جس کے اندر ہمیں پھنسایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے, 1 کو مونڈی بنائیں گے, 2 کو مونڈی بنائیں گے, 100 کے 100 کو نہیں بنائیں گے. 98%, 99% یا 99% بھی آپ کا پیسہ جائے گا, آپ کا نقصان ہوگا. اللہ نے کیوں حرام کیا سٹے کو؟ بیاج اور سٹا یہ دونوں اپوزٹ سوچ والے ہیں. بیاج میں انسان سوچتا ہے رسک نہیں لوں گا 1% بھی, پیسے کے بدلے پیسہ چاہیے, چاہے آدمی مر جائے, کٹ جائے, اس کا گھر قبضہ لوں گا, اس کے بیوی بچوں کی عزت پر ہاتھ ڈال دوں گا, لیکن پیسہ چاہیے. یعنی جو آدمی ادھار پیسہ دے رہا ہے سٹے بیاج پر, وہ دراصل ایک بخل دل میں رکھنے والا, کنجوس قسم کا, جس کے دل میں کوئی دیا نہیں ہے, رحم نہیں ہے, اس طرح کی سائیکولوجی کا وہ آدمی بنتا ہے. کوئی رسک نہیں, صرف بینیفٹ. سٹا اس کے لیے مقابل الٹا ہے, 100% رسک,
यानी 100% रिस्क, चांस है लग जाए तो मालदार वरना तो गया काम। यानी दोनों तरह की साइकोलॉजी समाज में अगर पैदा हो जाए तो समाज का ताना बाना बखेर देती हैं। सट्टा लगाने वाला सट्टा हारेगा, घर के अंदर खाने को नहीं मिलेगा, 20 बच्चे भूखे मरेंगे, खुद गमगीन रहेगा, फिर शराब पिएगा, इस सोच में पड़ा रहेगा काश कि मैं एक बार लगा लूं और एक बार नंबर आ जाना फिर छोड़ दूंगा। और वो एक बार बात को जानते हैं, मरने मर जाते कभी नहीं आते, क्योंकि वो उसने अपने लिए डिजाइन किया है, आपके लिए डिजाइन नहीं किया। तो दूसरी शक्ल जो बेसिकली सट्टे में आई है वो ये कि बहुत सी कंपनी है जो ये कह रही है आप हमें पैसा दो, 1 लाख रुपए दो, 10,000 रुपए महीना आपको हम देंगे। 10,000 रुपए महीना समझते हैं आप? एक साल में 1 लाख रुपए, यानी 60% रिटर्न। या मान लीजिए कह रही है कि 10 लाख रुपए दो और आपको जो हम 20,000 महीना देंगे, यानी सालाना 20% रिटर्न। पॉसिबल है? लगता है आपको इतना कारोबार हम कमाते हैं, दुकान है भाई की, डॉक्टर साहब हैं, वकील साहब हैं, जाके देखो कौन सा बिजनेस है जहां पैसे बरस रहे हैं। ये सब धोखा है। या तो वो कंपनी आपका पैसा लेके उड़ जाएगी जब उस पास जखीरा इकट्ठा हो जाएगा, या फिर वो कंपनी ऐसा काम करेगी, कुछ को पैसा देगी और कुछ को लेकर भाग जाएगी। कोई आदमी आपको 20%, 30%, 40% बेनिफिट नहीं दे सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे मैंने कहा था, अगर कंपनी ने ये कहा कि हम आपको कभी लॉस नहीं होने देंगे, बेनिफिट ही बेनिफिट देंगे, तो ये क्या हो गया? हाजी भाई क्या हो गया? ये सूद हो गया। तो ये सूद की शक्ल है। और अगर कंपनी इस तरह काम करती है, जैसे कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग वो कर रही है, या शेयर में डीलिंग कर रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रही है, तो बेसिकली अब ये सट्टे की एक किस्म है। क्योंकि दोनों ही तरह की डीलिंग के अंदर क्या होता है कि जो मार्केट में शेयर और करेंसी के प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है, सिर्फ उस पे गेम खेला जाता है। ये सट्टा क्यों है? सट्टा इसलिए है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल का आगे सौदा मत करो जब तक कब्जा ना ले लो। और इन दोनों ही कंडीशन के अंदर न शेयर के हम ऑनर बनते, न करेंसी हमारे हाथ में आती, बल्कि जहां उसका प्राइस बढ़ा वो बिक जाती है, बेच दी जाती है, या हम उसे बेचने पर मजबूर हैं। बताइए कौन सा बिजनेस ऐसा है जहां आपने सामान खरीद लिया तो कोई थर्ड पर्सन आपको मजबूर करेगा कि इसे बेच शाम होने से पहले? है कोई बिजनेस ऐसा? नहीं है कोई बिजनेस ऐसा। लेकिन मार्केट इस तरह डिजाइन की गई है कि उसके अंदर आदमी लालच में आए, फंसे। वहां भी ये जो बड़ा इन्वेस्टर है, जिसके अरबों खरबों रुपए लगे हैं, वो बेसिकली कमाता है, छोटा इन्वेस्टर जो है डूब जाता है। तो ये बातें हमें आपके सामने रखनी है, और ये बातें इसलिए अहम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी का खाना हराम है, पहनना हराम है, उसकी नमाज, रोजा, हज, ज़कात कुछ कबूल नहीं होगा, कुछ कबूल नहीं होगा, कुछ कबूल नहीं होगा। जब हमारा ये कबूल नहीं है तो अल्लाह ताला के सामने हम किस हाल में आए खड़े होंगे? दूसरी हदीस में आता है, जिसने हराम खाया और हराम का गोश्त पला, वो गोश्त जहन्नम के लायक है। तो हमें कल मर के अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इसलिए अजीज दोस्तों, अपनी दुनिया बनाइए, अपनी आखिरत बनाइए, जुआ सट्टा से परहेज कीजिए, सूद से बचिए, मेहनत से कमाइए, मेहनत से कमा के समाज में ये इमेज इस्टेब्लिश कीजिए। मुसलमान होता है सच्चा होता है, मुसलमान होता है ईमानदार होता है, मुसलमान होता है अमानतदार होता है, मुसलमान होता है कि वादे का सच्चा होता है। और हमारी भी पहचान बनेगी तो लोग बोलेंगे ये ऐसे क्यों है? जवाब मिलेगा ये ऐसे इसलिए है क्योंकि ये कहते हैं कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाए, मरने के बाद अल्लाह पर जवाब दे होना है, इसलिए ईमानदार है। तो ईमानदारी का ये नमूना जब आप अपने बिजनेस में पेश करेंगे, अपने टीम पर पेश करेंगे, अपने कारोबार में पेश करेंगे, तो ये खुली दावत है, चलती फिरती दावत है सहाबा किराम ने दी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर